اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے قول و عمل میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کو بڑا جانے، اپنے قول و عمل میں اس طریقے کی پیروی کرے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتایا ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ ایک شخص یہ تو کہہ دے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مگر اپنے رویے میں اس کی خلاف ورزی کرے، تو اس کی محبت کا کیا مقام ہے اور اس کے ایمان کے معاہدے کا کیا مقام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا معاہدہ باطل ہو جائے گا، اس کو فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ ایمان دراصل ایک قسم کا معاہدہ ہے۔ کوئی انسان جب ایمان کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ وہ اسی کو بڑا جانے گا اور اپنے قول میں، اپنے عمل میں صرف وہی کام کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی کی محبت، اسی کا ایمان قابل قبول ہے جو کسی شخص کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ انسان بولے تو وہی جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہو، جو ایمان کے مطابق اسے بولنا چاہیے۔ انسان کرے تو وہی جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جو ایمان کے مطابق اسے کرنا چاہیے۔ یہ محبت بھی تو باہمی معاہدہ ہے اور یہ ایمانی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو زندگی کے اوپر حاکم بن جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، دنیا کا کوئی کانٹریکٹ ہو، کوئی معاہدہ ہو، اپنے عمل کے اعتبار سے جانچا جاتا ہے۔ اگر معاہدے میں اور عمل میں مطابقت ہے تو معاہدہ قائم رہتا ہے، ورنہ توڑ دیا جاتا ہے۔ تو ایمان کے معاہدے کو بھی عمل کے اعتبار سے جانچا جائے گا۔ اگر انسان کا عمل اس کے ایمان کے مطابق ہے تب اللہ تعالیٰ اس کے معاہدے کو قبول کریں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ پر ایمان بے قدر و قیمت قرار پائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے معاہدے کو رد کر دے گا جس کے ساتھ انسان کا عمل شامل نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے جو معاہدہ کرتے ہیں اس معاہدے میں انسان کی زبان بھی شامل ہے۔ انسان جو لفظ منہ سے نکالتا ہے، انسان جو گفتگو کرتا ہے، انسان جو جسچر دیتا ہے، ہر ایک چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ ذمہ دار ہے، جواب دہ ہے۔ زبان کے استعمال کے بارے میں کتنا گہرا اصول ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ درست بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ تو گفتگو کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کا، ایمان رکھنے والے کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ درست اور سچی بات کرے ورنہ خاموشی اختیار کرے۔ دوسرے اصول کو دیکھیے گا، سچی بات تو کی جا سکتی ہے لیکن جھوٹی بات نہیں کی جا سکتی، اور اس کی ریزن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ۔ یقیناً سچ نیکی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔
انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ برائی کی طرف راہ دکھاتا ہے اور برائی جہنم کو لے جاتی ہے۔ ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اصولی بات ہر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو جان لینی چاہیے، اپنی زندگی میں لانی چاہیے۔ گفتگو کرتے ہوئے سچی بات کریں، جھوٹ سے اجتناب کریں، اس لیے کہ سچ تو جنت کا راستہ ہے اور جھوٹ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ اسی طرح تیسری اہم بات یہ ہے کہ بلا ضرورت بولنے سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بولنے سے روکا ہے، کیونکہ جتنا بولیں گے غلطی اور جھوٹ کا احتمال بڑھے گا۔ آپ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کے بغیر بیان کر دے۔ اللہ اکبر، کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے، ضرورت کے مطابق بولنا چاہیے۔ چوتھا اصول ہے، انسان کو کچھ الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہ یقین ہونا چاہیے کہ واقعی ایسا ہے، ورنہ جب بات کا یقین نہ ہو تو قیاس آرائیاں کرتے ہوئے یہ الفاظ یوز نہیں کرنے چاہیے، میرا خیال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بئس مطیۃ الرجل زعم، انسان کا زعم و تکیہ کلام مذموم ہے۔ اٹکل پچو لگانا انسان کی سب سے بری سواری ہے۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ اس وقت استعمال کرنے چاہیے جب کسی کو یقین ہو۔ ابو مرہ جو کہ ام ہانی کے غلام ہیں، کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر ام ہانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، عرض کرنے لگیں زعم ابن امی، میرے بھائی یعنی سیدنا علی کا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جسے میں نے امان دے رکھی ہے، یعنی فلاں بن حبیرہ۔ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام ہانی، جسے تم نے امان دی اسے ہم نے بھی امان دی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام ہانی کو اس معاملے میں جہاں انہیں پختہ یقین تھا، یہ یقین دلایا ہے کہ آپ کی امان ہماری امان ہے۔ جب یقین نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح گفتگو کا اہم اصول ہے فتنہ و فساد والی بات کو آگے بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسے بے مقصد کاموں میں مال خرچ کرنے، بغیر ضرورت کے کثرت سے سوال کرنے، اور لوگوں کو دینے کی بجائے ان کے مالوں پر نظر رکھنے سے منع کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی، لڑکیوں کو زندہ دفن کرنا، ان کے حقوق ادا نہ کرنا، ان سے ناحق مطالبات کرنا حرام قرار دیا، اور اس نے تمہارے لیے فضول باتیں، کثرت سے سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا ناپسند کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو بات سخت ناپسند ہے اس کو زندگی میں اختیار نہیں کرنا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرے اور جو کام اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، یعنی فضول گفتگو، یوں ہی گپ شپ، یوں ہی گوسپس کرنا،
تو وہ کام انسان اپنی زندگی میں اختیار کر لے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت گفتگو، فحش کلامی اور بد زبانی سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے شرم و حیا کا دامن تھامنے کا حکم دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے، جبکہ بد زبانی، فحش گوئی جفا ہے اور جفا جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو جس چیز سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو رکنا چاہیے، فحش کلامی، بد زبانی۔ اب سوچئے کوئی کسی سے کلام کر رہا ہے اور اس سے تانا دے رہا ہے یا اس پر لعنت بھیج رہا ہے یا اپنے سے بڑوں کے ساتھ بد تہذیبی سے بات کر رہا ہے یا سخت گفتگو کر رہا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول بحث کرنے، جھگڑنے اور جھوٹ بولنے سے روکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے، ایمان لانے والے کے لیے یہ طرز زندگی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کو نفرت میں بدلنے کا باعث بن جائے گا۔ آپ نے حسن اخلاق کی ترغیب دلائی ہے، کیونکہ حسن اخلاق کے نتیجے میں جنت مقدر بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ، میں جنت کے اطراف میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن ترک المراء، جو جھگڑے سے گریز کرے، لڑائی سے بچے، وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، حق پر ہوتے ہوئے، وَبِبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ، اور میں جنت کے وسط میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ، جو جھوٹ نہ بولے، وَإِنْ كَانَ مَازِحًا، اگرچہ مذاق میں ہو، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ، اور میں جنت کے بلند مقامات پر گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک ہو۔ تو اب دیکھیے کہ لڑائی جھگڑا گفتگو کے بغیر تو نہیں ہوتا۔ گفتگو کے بارے میں احتیاط اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کا مشن ہے، اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنا اور عمدہ اخلاق اپنانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح گفتگو میں دو اور چیزوں کو پیش نظر رکھیے گا، غیبت اور بہتان تراشی سے رکنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ قالوا اللہ ورسولہ عالم، صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو اپنے بھائی کا اس طرح کسی سے تذکرہ کرے جسے وہ ناپسند کرے۔ صحابہ نے کہا کیا اگر جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بھائی میں موجود ہو تب بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر جو تو نے کہا وہ اس میں ہو پھر یہ غیبت ہوگی، اور اگر اس میں وہ چیز نہ ہو جسے آپ دوسروں کو بتاتے ہو تو پھر تو اس پر بہتان باندھ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے عیوب پر پردہ ڈالنا سکھایا ہے، اور ہر ایک کے سامنے ہر مجلس میں اپنے بھائیوں کی خامیاں نہیں بتانی چاہیے، اپنی بہنوں کی خامیاں نہیں بتانی چاہیے، کیونکہ یہ غیبت ہے۔ اور جس شخص کی برائی یعنی اس میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، الزام تراشی ہے، جو دو گنا جرم ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو غلط بیانی اور جھوٹی گواہی سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ آپ ٹیک لگا کر سیدھے بیٹھ گئے اور آپ نے بتایا خبردار ہو جاؤ
جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی آپ اسے مسلسل دہراتے رہے، حتیٰ کہ صحابہ نے سوچا آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ آپ کا ٹیک چھوڑ کر سیدھے بیٹھ جانا اس کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کو چغل خوری سے بچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کیا ہے۔ چغل خور کا بڑا خطرناک انجام ہے۔ ایک مرتبہ آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے جن کو عذاب ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا یعذبانی وما یعذبانی فی کبیرۃ وانہ لکبیر، انہیں عذاب ہو رہا ہے کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں۔ ثم ذکر منہما وکان الآخر یمشی بالنمیمہ، ان میں سے ایک کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ لوگوں کی چغلی کیا کرتا تھا۔ چغلی چھوٹا گناہ نہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے محبت کا، ایمان کا تقاضا ہے کہ چغلیوں سے بچیں، چغلیوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بلند آواز ہنسنے سے، قہقہ لگانے سے رکتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بھی قہقہ لگانا سکھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سیدنا عبداللہ ابن زمع کی روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحک الرجل مما یخرج من الانفس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی ہوا خارج ہونے پر ہنسنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز نہیں، جسے آپ انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، تباہی اور بربادی ہے اس شخص کے لیے جو دوسروں کو ہنسانے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، بربادی ہے اس کے لیے، بربادی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کو گفتگو میں وہ طریقہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے جو آپ کو پسند ہے، جو ہمارے نبی نے سکھایا۔ الہی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی ہمیں اچھی کمیونیکیشن کرنے سکھا دیجیے، اور الہی کمیونیکیشن کے وہ اصول جاری رکھنے سکھائیے جو آپ نے ہمیں بتائے، آپ کے نبی نے ہمیں سکھائے۔ آمین ثم آمین۔